میں قاسمی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سماج میں ہمارے آپ مطمئن ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ جو یتیم ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے بحیثیت ریاست، بحیثیت عام آدمی، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک سلوک ہوتا ہے یا اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ جس خوبصورت وضاحت سے مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے یہ فہم عام بندے کے پاس نہیں ہے. میں ایک حدیث اس میں اصل میں تو شعبہ ان کا، لیکن ایک حدیث مجھے بڑی پسند ہے، میرے سے رہا نہیں جاتا وہ حدیث کو. جب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہے لیکن سلوک اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ. شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ کوئی آرفن ہوم بنا دے. ہمارے ملک میں کئی ایسے پولیٹیشن ہیں، ایسے سماجی کارکن ہیں جنہوں نے یتیم بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پالا ہے، لیکن شاہ صاحب اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان قریبی لوگوں کی آتی ہے جن کے پاس ایمپتھی نہیں ہے، جن کے پاس احساس نہیں ہے. اگر بندے کو پتہ لگ جائے کہ یہ میں ٹکٹ خریدوں گا کنفرم لاٹری نکل آئے گی تو خرید لے گا. آپ دیکھیے نیکی کا ایسا موقع جس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی، اور شاہ صاحب آج سے چند سال پہلے، میں اگین اس میں اس لیے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ آپ کی میری بیلٹ وہ چناب کے پار کی ہے، تو ہم نے یہ رواج کلچر پنجاب میں گھروں میں دیکھا ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے بڑے بوڑھے، میں نے اپنے دادا تک یہ دیکھا، ہمارے بڑے بوڑھے گاؤں سے کوئی یتیم بچہ لے آتے تھے اور اس کو پالتے تھے کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک کہ یہ موقع مل گیا ہے کہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اگر شامل کر کے ہم پالیں گے، پڑھائیں گے، سیٹل کریں گے. ایون رشتہ داریاں، مطلب بعض گھروں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اپنی بیٹی بھی آئی ہے کہ اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکٹیو سٹیزن کی، ایک عام فرد کے ذہن میں یہ شعور ہونا چاہیے. ایک اور موقع پہ ایک شخص آ گیا، یہ حدیث میں پروگرام میں دوسری بار سنا رہا ہوں لیکن موقع یہی بنتا ہے. اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میں دل کی سختی کا شکار ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. یعنی اگر تم کھانا کھلاتے اور مسکین، اصل میں دیکھیں شاہ صاحب ہے کیا بات، مسکین کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آپ بھی کبھی اکیلے ہو سکتے ہیں، اگر آج وہ مسکین ہے تو ہم بھی مسکین ہو سکتے ہیں. سر میں تو سمجھ لیں کہ جس طرح نیوٹن کا ایک بتایا ہوا ہے گریوٹی کا قانون ہے، کوئی چھت سے چھلانگ نہیں لگاتا، اس کو یقین ہے ٹانگیں ٹوٹیں گی، سر پھٹے گا. یا یہ ٹائم اس وقت 5:05 ہو چکے ہیں تو پورا یقین ہے 5:05. یہ میرا پورا یقین ہے شاہ صاحب اگر آپ یتیم کی کفالت کرتے ہیں، آپ کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں، نیکیوں کی کئی قسمیں ہوں گی، یہ ایسی پرخلوص نیکی ہے اور اس میں اتنی ایمپتھی ہے، اس میں اتنا احساس ہے. آپ یہ دیکھیے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ایک اللہ کا نظام ہے کہ ایک اہم چھاؤں، ایک اس کی زندگی میں شفقت کا رول پلے کرنے والا، محبت کا رول پلے کرنے والا، قربانی دینے والا، کندھوں پہ بٹھا کے کھلانے والا، کبھی اس کا گھوڑا بننے والا، کبھی اس کے لیے کوئی جھولے کا سامان پیدا کرنے والا، کھلونے لانے والا، وہ اگر باپ اس کے پاس نہیں ہے اور اللہ نے آپ کو یہ موقع اور توفیق دے دیا ہے کہ آپ اس کے ہمدرد بنیں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کی مشکل آسان کر دیں، تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتا. یہ جو ہمیں 7-7 8-8 سال کے بچے سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، گاڑی روکتے ہیں، کپڑا مارتے ہیں، وہ وائپر مارتے ہیں، ان میں سے اگر کچھ یتیم نہیں بھی ہیں تو بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم وہ جو مسکین ہے. اور یتیمی کا وہ جو ہے نا جس میں باپ کی کفالت جو ہے، باپ دو طرح سے نا آپ کی جذباتی تسکین بھی کرتا ہے اور آپ کی کفالت بھی کرتا ہے، وہ حصہ تو کم از کم ان کو نہیں نصیب ہے، یا باپ کما نہیں پا رہا، یا کما نہیں رہا ہے، یا ہے نہیں. اور ہم روز گلیوں میں دیکھتے ہیں، چوراہوں میں دیکھتے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے. سب دیکھیں یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. کئی جو بیکاری ہیں وہ بیکاری فیملیز ہیں کہیں ایسی نا، ان کے ہاں تو بچہ جو ہے وہ ایک بیسیکلی سورس ہے انکم کا، کہ 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس روزگار سے وہ منسلک ہو گئے کہ مانگنے لگ پڑے. لیکن یہ تو اسٹیٹ کو آن کرنا چاہیے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے تو ان کی کفالت کی جائے. میں مفتی صاحب والی بات کو اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ شاید وہ الفاظ اتنے خوبصورت ان کے الفاظ تھے کہ میں شاید میرے دل میں کہیں چھپے ہوئے تھے. اس پہ کئی دفعہ میں نے ویڈیوز میں تذکرہ بھی کیا ہے. 15 رمضان کو عالمی طور پہ اجتماع کا دن بھی منایا جاتا ہے. سر جس معاشرے میں احساس ہوگا وہاں پر یتیم پروٹیکٹڈ ہے. ٹھیک، آپ اس اینگل سے ذرا شاہ صاحب سوچیں کہ عدالتیں بھری ہوئی ہیں، حقدار کو حق نہیں ملتا. فیملیز میں چچا، رشتہ دار، کوئی اور بندہ، آپ تو خیر کی بات کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے آپ کے چچا جی کو. میں نے اسی لیے ذکر بھی کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں, بڑی دنیا ایسی ہے کہ جن کی شر جو ہے وہ یتیم محفوظ نہیں ہے. بالکل درست کریں. اور سگے ماموں چچا تایا لوٹ کے کھا جاتے ہیں. ایک اس بڑا ہی یہ تلخ ویسے کہہ لیجئے میں بات ایک کہنے لگا ہوں, جس معاشرے میں بیوہ اور یتیم محفوظ نہ ہو وہاں اللہ کی رحمت کیا آنی. اللہ اب دیکھیں نا اس معاشرے میں تو سینکڑوں ایسے کیسز ہیں کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے سر اس کو بلیک میل کرنے لگ پڑتے ہیں, اس کے حق پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اس کی اشیاء پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اس کو کوئی پینشن آ رہی ہے کہیں اس کو ہتھیا لیتے ہیں. بالکل ایسے کئی کریکٹر ہیں جو کہہ لیجیے مردار کھاتے ہیں جن کو شرم نہیں آتی. تو ایمپتھی جس بھی معاشرے میں ہوگی, احساس ہوگا, شعور ہوگا, دین کا فہم ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں, میں سننے والوں کو کہوں گا یہ موقع ہے کہ اگر آپ کے محلے میں, آپ کی برادری میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے جاننے والوں میں, آپ کے کولیگز میں, شاہ صاحب یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ کے کولیگز میں, مجھے ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڈی ہیں میرے, تذکرہ نام نہیں لیتا, آپ کے بھی وہ جاننے والے ہیں, ان کے والد صاحب کا انتقال 2 دن پہلے میں گیا. اچھا. انہوں نے مجھے باقاعدہ اکیلا کر کے مجھے نصیحت کی, وصیت کی. انہوں نے کہا یار مجھے پتا میں نے چلے جانا ہے, میری درخواست ہے اس کا خیال رکھنا. اللہ. اور یقین کریں بعض اوقات میرے اس دوست سے کبھی کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی ہے, مجھے وہ جملے یاد آ جاتے ہیں اور دل گرفتہ ہوتا ہے انسان کی, یار اگر کسی غیر موجود انسان کا سبسٹیوٹ تو نہیں آپ بن سکتے. جی. لیکن آپ کے چند جملے, آپ کا احساس کرنا, آپ کا تھوڑا مدد کر دینا, آپ کا دل بڑا ہونا, آپ کا درگزر کر دینا, یہ تو بڑے خیر کا کام ہے. تو ڈھونڈ کے آپ اگر آج سے اپنے ارد گرد سب ڈھونڈے ہمیں سننے والے, تو یہ بڑے خیر کے کام. اور مفتی صاحب کی بات کا ہی ایک سیکنڈ کر رہا ہوں, یتیم خانے کی ضرورت نہیں ہے, احساس کی ضرورت ہے, دل بڑا ہونے کی ضرورت ہے. دسترخوان سر پھیلانے سے, مہمان کو شامل کرنے سے, یتیم کو شامل کرنے سے کم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اپنے بچوں کا مستقبل پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات.